اللہ کے حق میں حق تلفی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، بندوں سے معافی مانگنی ہے، دو سے معافی مانگنی ہے، تو یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا۔ اور اگر بندوں سے معافی نہیں مانگی تو کل وہ گریبان پکڑے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے لوگوں کا حق کھایا اور آج قبرستان چلے گئے، قبروں میں پڑے ہوئے، ان کو جواب دینا اس چیز کا، تو یہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن جو قرض دار قرض ادا کیے بغیر دنیا سے جاتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شہید، اللہ کے راستے کا شہید، اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، وحی لے کر آئے، انہوں نے بتایا کہ سوائے قرض کے، آپ نے پھر اعلان سنو، سوائے قرض کے باقی ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شہید کتنا بڑا رتبہ ہے، یعنی اس کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سارے گناہ میں قرض نہیں ہے، قرض اس نے پھر بھی دینا ہے۔ اگر وہ قرض لے کر گیا ہے تو اس نے قرض کے بارے میں قرض کا جواب دینا ہوگا، باقی گناہ معاف ہوں گے لیکن قرض کی معافی نہیں ہے۔ قیامت میں وہ قرض خواہ اس کو پکڑیں گے اور اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں جائیں گی، کیونکہ وہاں پر پیسے تو نہیں ہوں گے۔ یہاں 1,00,000 روپے قرض لے کر چلا گیا ہے تو وہاں اس کے پاس جیب میں 1,00,000 تھوڑی ہوں گے، وہ تو اس کے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اچھی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس قسم کے درود پڑھیں، اس نے استغفار کی، کلمے پڑھے ہوئے، ذکر اذکار کیے ہوئے، یہ سب چیزیں جو ہے نا، اور صدقہ خیرات کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اور جتنے بھی قرض خواہ اس کے پاس آتے رہیں گے ان کو نیکیاں تقسیم کرتا رہے گا، یہ اس کی ساری نیکیاں ہوں گی، یہ اس کی کل جمع پونجی ہوگی جو اس نے وہاں پر اس کے ساتھ ہی لین دین کرنا ہے، نیکیوں کے ساتھ لین دین ہوگا۔ نیکیاں ختم تو ان کے گناہ اس کے سر یہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ یہ جو بندوں کا حق ہے، خاص کر قرض کے بارے میں، کتنی سخت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو اس سے اندازہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا ناراض تھے کہ بندے کا حق مار کے کیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں بے نمازی کا تو خیر تصور نہیں تھا، ایسے ایک شخص نے خودکشی کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ پڑھو، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو، آپ نے نہیں پڑھائی اس کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دنیا کے اندر محروم ہو رہا ہے، تو آخرت میں اس کا کیا حشر بنے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کا عمل اس کو جنت میں پہنچا دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے اعمال بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ میرے اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اعمال مجھے جنت میں پہنچا دیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہونے سے مرنے تک سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آخرت میں نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔